إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ مالک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ فقط آزمائشیں اور مصیبتیں آپ پر ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے بڑی سخت آزمائشوں میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم سب سے زیادہ بہتر پکار کو سننے والے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے، چونکہ انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ لوگوں کو سامنے دعوت توحید دی تھی، اللہ کی پہچان کرانے کی کوشش کی، لیکن صرف 82 لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے 950 سال کی محنت سے، باقی سب کے سب گمراہ ہی رہے۔ بالآخر سیدنا ابراہیم نے جو دعا کی وہ یہ تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک ایسا طوفان اور سیلاب آیا کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ پانی سے نہیں بچا ہوا تھا، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے اللہ نے اتارا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی۔ سب سے پہلے جو پانی کے اوپر کشتی بنانے کا خیال اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور اللہ نے کہا کہ میرے سامنے بناؤ، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اس سے پہلے پانی کے اوپر سفر کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے ذریعے اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی نوح کے گروہ جو بچے تھے لوگ، ان میں ایک ابراہیم ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے حضور بڑے ہی اچھے دل کے ساتھ آئے، یعنی انبیاء بہت ہی نیک دل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا میں نے اپنی مخلوق جسے بنانا تھا، یعنی انسانوں کو بنانا تھا قیامت تک، ان کے دلوں پہ نظر ڈالی، جو سب سے پیارا دل تھا میں نے اسے آخری نبی ہونے کا شرف بخشا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں نے اپنی مخلوق کے دلوں پہ پھر نظر دوڑائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ پھر جن لوگوں کے دلوں کو سب سے اچھا پایا میں نے انہیں اس نبی کا ساتھی بنایا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا ابراہیم کے متعلق یہ فرمایا، یہ بہت ہی اچھے دل کے انسان تھے۔ اچھے دل سے مراد جس کے دل میں خیر ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، کئی لوگ بڑے شقی القلب ہوتے ہیں، کئی لوگ لوگوں کی خیر سوچتے ہیں، کئی دلوں میں ہمیشہ کوئی بدنیتی اور بددیانتی اور دھوکہ اور فراڈ سوچتا ہے۔ تو اس طرح قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس دل کے اندر خیر پھوٹے اور وہ خیر کو قبول کرے۔ جس طرح زمینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بنجر ہوتی ہیں، بعض بہت زرخیز زمینیں ہوتی ہیں۔ بنجر زمین میں کتنی ہی محنت کی جائے کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن زرخیز زمین میں تھوڑی سی محنت کی اللہ بہت سا پھل دے دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے حضور بڑا ہی اچھا دل لے کے آئے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے والدین، اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کی اور کلیش لے لیا۔ یہاں بھی اس کا ضمناً تذکرہ ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ کس کی عبادت کر رہے ہو تم؟ فما ظن اللہ اکبر ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اپنے پاس سے جھوٹے گڑے ہوئے الہوں کو جو اللہ کے علاوہ ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہو، ان کا ارادہ کرتے ہو؟ تو فما ظنکم برب العالمین، اگر یہ رب ہے تو جو دونوں جہانوں کا رب ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جب وہ نہیں مانتے تھے تو یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں سورۃ انبیاء میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ قوم کے لوگ ایک میلے پہ جاتے تھے، جو قومی میلہ قومی تہوار کا لاتا وہ باہر نکلتے، اور یہ بات یاد رکھیں یہ میلے ٹھیلوں پہ کبھی انبیاء اور رسول نہیں گئے تھے۔ مکے کے لوگ بھی عکاظ اور دوسرے میلوں پہ جاتے، لیکن نبی کریم کبھی تشریف نہیں لے گئے تھے وہاں پہ۔ میلے ٹھیلوں پہ جانا اچھے انسانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم نے کہا ہمارے ساتھ چلو میلے پہ۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ اب زبانی دلائل کے ساتھ تو یہ نہیں مانتے، کسی طرح انہیں منوانا ہے، اور ان کے ذہن میں ایک تدبیر تھی کہ جب یہ چلے جائیں گے تو ان کے بتوں کو توڑوں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ تمہارے رب ہیں۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو فنظر نظرۃ فی النجوم، ایسے آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ قوم کے لوگ جو ہے ستارہ پرست بھی تھے، ستاروں کو اپنی زندگی کے تغیر و تبدل کا معاملہ مانتے تھے، جس طرح آج بھی ہے کہ ہم نے 12 برج 12 ستارے بنائے ہوئے ہیں، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو پیدا ہوا ہے اس کا ستار وہ فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اور اس کی زندگی میں یہ تغیر و تبدل ان کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا تصور بھی یہی تھا۔ تو انہوں نے یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی سے بچنے کے لیے بہانہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا فقال انی سقیم، میں ٹھیک نہیں، بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ۔
وہ سب لوگ چلے گئے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام شہر میں رہ گئے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کا جو بت خانہ تھا وہاں گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ آج بھی ہمارے پڑوس میں ہندو یہ بت پرست ہیں، تو بتوں کے سامنے انہوں نے کھانے رکھے ہوتے ہیں، اب انہوں نے تو نہیں کھانے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بات پوچھی کہ کھا کیوں نہیں رہے، تمہارے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے ہیں انہوں نے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فقال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ تو جب وہ آگے سے نہ بولے تو کہنے لگے مالکم لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے ان سب کو توڑنے لگے، مار مار کے توڑنے لگے۔ جب قوم واپس آئی، دیکھا سارا، تو بھاگتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے متعلق ایک تدبیر کروں گا۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ لفظ کیا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو، جبکہ ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے لگے تم نے کیا؟ تو ابراہیم کہنے لگے قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ ہی کروانے والا ہے۔ یعنی جو انسان عمل کرتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وگرنہ ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم چل نہیں سکتے، قدم نہیں جا سکتے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، انہوں نے کہا ایک بہت بڑی عمارت بناؤ جس کے اندر آگ جلاؤ، اس آگ کے اندر اسے ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک بہت بڑی تدبیر کی تھی۔ فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ انہیں تکلیف پہنچے۔ یا نار کونی بردن وسلاما، سلامتی والی ہونا۔ اب وہ آگ ہر انسان کو جلاتی تھی، اللہ کا حکم صرف ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھا کہ تم نے انہیں نہیں جلانا۔ آگ کو بھی جلانے کی قوت اللہ نے بخشی، اگر اسی آگ کے اندر اللہ کسی کو نہیں جلانا چاہتا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پریکٹیکلی ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ جل جل کے بجھ گئی، ابراہیم زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن جس قوم نے اپنے ذہن پہ گرہ باندھ لی ہو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جو لوط علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ کوئی شخص مسلمان نہ ہوا۔ 3 لوگ مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ، اور یہ تیسرے شخص آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے۔ اب چونکہ قوم کے ساتھ بہت بڑا کلیش لے لیا تھا، اب یہاں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اور آپ نے بھی سوچا کہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں ہماری دعوت کو قبول کیا جائے یا ہم اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر جائیں۔ تو عراق
اور شہر میں ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں سے ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف گئے۔ جب وہاں سے نکلے تو اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، تو اس وقت پھر فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں تمہارے اندر سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میری منزل کون سی ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی میں جب یہ نکلے تو اس وقت پھر احساس ہوا اگر ہماری اولاد ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہماری معاون و مددگار ہو۔ پھر اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور اولاد کے متعلق اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔